نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وجعل الظلمات اور بنایا تاریکیوں والنور اور روشنی کو ثم الذین کفروا پھر تعجب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کا آغاز ہوا ہے اور یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا اور رات لاتا ہے اور اسی نے آفتاب و ماہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزا یا کسی اور دیوی یا دیوتا کے ہیں، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق اور گردش لیل اور نہار کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی قسمیں بھی کئی ہیں، اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی قسموں میں شامل ہے، بہاوالہ فتح القدیر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، 4 یا 5 یا متعدد نہیں ہے، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کا آخری حصہ کا مطلب ہے یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت ٹھہرائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ اور مدت مقررہ اسی کے علم میں ہے، پھر تعجب ہے کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو، اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو مادر رحم میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔ آخرت کا وقت اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسمہ ہے، مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال اور فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین۔ قیامت کی گھڑی جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان ازسر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور وہی زمین میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وہ تمہارے خفیہ اور اعلانیہ کو جانتا ہے اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت کا عقیدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اس کے علم اور خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ دلیل بھی درست نہیں۔ آیت کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ فتح القدیر۔ اس کی اور بھی بعض توجیحات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں پڑھ سکتے ہیں، مثلا تفسیر تری اور ابن کثیر وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔